السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کسی نے آپ سے ایسا لفظ کہا جس نے آپ کا دل چیر کر رکھ دیا ہو، کبھی کسی نے مذاق میں آپ کو طعنہ دے دیا ہو جس کا زہر برسوں آپ کے اندر گونجتا رہا ہو۔ الفاظ کا زخم نظر تو نہیں آتا مگر وہ اندر ہی اندر انسان کو توڑ دیتا ہے، جیسے لکڑی میں دیمک خاموشی سے لگتی ہے۔ الفاظ انسان کے وجود کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ HN 786 آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ایک حقیقت جسے ہم سب جانتے ہیں، مگر اکثر ہم لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے: زبان کے زخم۔ ایک تیز دھار چاقو جسم کو زخمی کرتا ہے، مگر ایک تیز جملہ دل کو زخمی کرتا ہے، روح کو زخمی کرتا ہے، اور کبھی کبھی زندگی کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک سخت بات سننے کے بعد دل کئی دنوں تک بوجھل رہتا ہے؟ یہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو الفاظ کا ہوتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کب کیا کہا، مگر جس پر بیتی ہو وہ شاید عمر بھر نہ بھلا سکے۔ زبان سے نکلا ایک جملہ کسی کو زندگی بھر کے لیے ہنسی دے سکتا ہے، یا پھر اسے مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالی جل جلالہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس حدیث کو سن کر اپنی زبان کی نگہبانی نہ کرے؟ مگر ہم غصے میں، حسد میں یا مذاق میں ایسے جملے بول جاتے ہیں جو دوسروں کا دل چیر دیتے ہیں۔ آپ کسی کو بدصورت کہہ دیتے ہیں، نکما کہہ دیتے ہیں، ناکام، بیکار، فضول، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک جملہ ہی تھا، مگر وہ جملہ دوسرے کی خودی، اس کے خواب، اس کی حوصلہ افزائی کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک بچہ جو روزانہ ماں باپ سے سنتا ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ آخر کار خود کو نالائق مان لیتا ہے۔ ایک بیوی جو شوہر کی زبان سے روزانہ سن کر ٹوٹتی ہے، وہ اندر سے بکھر جاتی ہے۔ ایک شوہر جو بیوی کی تحقیر سنتا ہے، وہ خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے۔ یہی الفاظ رشتوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ دعا بھی ہو سکتے ہیں اور بد دعا بھی۔ ایک ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا بچہ بنا دیتی ہے، اور غصے میں نکلا ہوا جملہ تقدیر کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اللہ تعالی جل جلالہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر ان کی زبان دوسروں کو کاٹتی رہتی ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر لوگوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور مگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہے جو کسی کا دل توڑ دے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: زبان دل کی ترجمان ہے، جب دل صاف ہو تو زبان نرم ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو روزانہ اپنے الفاظ کا حساب لینا چاہیے، کیونکہ زبان وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ایک آدمی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی ایک چوٹ اتنی گہری ہوتی ہے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی نشان باقی رہتا ہے، اس لیے زبان سے وہی الفاظ نکالیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی برا کہے تو خاموشی اختیار کریں، کیونکہ بعض اوقات خاموشی وہ جواب ہوتا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو سمجھانے کی بجائے صرف دعائیں اور نرمی کافی ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کی۔ حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قائل ہو گئے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زبان کا اثر ہو تو اسے محبت، علم، حکمت اور نرمی سے بھر دیں۔ جو الفاظ ہم دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ کل ہمارے لیے لوٹ کر آئیں گے۔ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو کل کو وہ بھی ہمیں عزت دے گا۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو کل ہمیں بھی اسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ زبان سے جو نکلتا ہے وہ کائنات میں گونجتا ہے، اور جو چیز کائنات میں گونج جاتی ہے اور پھر وہ لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ آپ کے الفاظ کسی کی امید بھی بن سکتے ہیں، کسی کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالی جل جلالہ کے قریب بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج سے ہم اپنی زبان کو ایسے استعمال کریں کہ ہر لفظ ثواب بن جائے، ہر جملہ دعا بن جائے، ہر بات خیر کا پیغام ہو۔ آئیے آج ایک فیصلہ کریں، ہم اپنی زبان سے صرف وہی بولیں گے جو محبت پھیلائے، جو دلوں کو جوڑے، جو لوگوں کے اندر ایمان کو جگا دے، کیونکہ قیامت کے دن ہماری زبان کے ہر لفظ کا حساب ہوگا، اور وہ حساب بہت سخت ہوگا۔ وہ ایسا حساب ہوگا جس میں ہر لفظ کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، اور وہ حساب لینے والی ذات رب کائنات جل جلالہ کی ذات ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، زبان کو قابو میں لائیں، اسے علم سے سجائیں، اور صرف وہ بولیں جس سے رب تعالی جل جلالہ راضی ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک جملہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، یا پھر ہلاکت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ